آج سے 40 سے 45 سال پہلے 20 نومبر 1979 یہ اسلامک کیلنڈر کی 14ویں ہجری کا پہلا دن یہاں سے شروع ہوا عرب کے نئے دور کا آغاز۔ مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر جہاں دنیا بھر کے ہزاروں مسلمان فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، ماحول میں ایک سکون تھا، لیکن جیسے ہی نماز ختم ہوئی ایک آواز آئی اور یہ آواز سکون ختم کرنے والی آواز تھی۔ یہ گولیوں کی آواز تھی۔ مسجد کے دروازے اندر سے بند کیے جا رہے تھے۔ جیسے ہی کوئی کچھ سمجھ پاتا 400 سے 500 لوگ مسجد کے اندر گھس گئے اور مسجد کے ہر طرف پھیل گئے۔ کچھ لوگ مسجد کی میناروں پر چڑھ گئے۔ اسلام کی سب سے مقدس جگہ جہاں پر کسی جاندار کا خون بہانا سخت حرام ہے، اب ہائی جیک ہو چکی تھی۔ ہزاروں بے گناہ لوگ اندر قید تھے اور پوری دنیا ایک صدمے کی حالت میں تھی۔ آخر یہ آپریشن کس نے پلان کیا تھا؟ اتنی سیکیورٹی کے بعد اتنی بڑی تعداد میں ہتھیار خانہ کعبہ تک کیسے پہنچے؟ اور سب سے بڑا سوال، آخر وہ چاہتے کیا تھے؟ جب خانہ کعبہ میں داخل ہونے والے سارے دروازے بند ہو گئے تو مسجد کے اسپیکر سے ایک آواز آئی۔ یہ آواز اس پورے اٹیک کو پلان کرنے والے لیڈر کی آواز تھی، جو سعودی کے سسٹم کو اندر سے جانتا تھا۔ یہ آواز جوہیمن العتیبی کی۔ جوہیمن العتیبی سعودی عرب نیشنل گارڈ کا سابق سپاہی تھا۔ سعودی نیشنل گارڈ یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے جس کا مین مقصد سعودی رائل فیملی کی حفاظت کرنا ہے۔ جوہیمن العتیبی نے نیشنل گارڈ چھوڑ کر اپنی تحریر چلانے کا راستہ چنا۔ اپنی پرسنالٹی اور اپنی پرجوش تقریر کی وجہ سے اس نے اپنے ساتھ بہت سے فالوورز جمع کر لیے، جس میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ قبائل کے لوگ بھی شامل تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ سعودی رائل فیملی اب کرپٹ ہو چکی ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ سعودی حکمران امریکہ اور ویسٹرن کلچر کے ساتھ مل کر اسلام کے اصل اصولوں کو بھول گئے ہیں۔ دیکھنے میں ان کا پلان کافی سمپل لگ رہا تھا، جن کا مین مقصد ویسٹرن کلچر سے انسپائر سعودی رائل فیملی کو گدی سے ہٹانا تھا، لیکن ان کا پلان اس سے کئی زیادہ بڑا اور خطرناک تھا۔ جوہیمن نے اپنے لوگوں کو ایک ایسی بات پر یقین دلا دیا تھا جو سننے میں ناممکن سی لگتی ہے۔ اسلام میں قیامت کے آنے سے پہلے امام مہدی کے آنے کی پیشن گوئیاں ہیں۔ حدیثوں کے مطابق امام مہدی کا ظہور مکہ اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگا۔ جوہیمن نے یہ اعلان کیا کہ وہ دن آ گیا ہے کہ امام مہدی انہی کے درمیان خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں۔ جوہیمن نے اپنے سالے محمد عبداللہ القحطانی کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ ہیں امام مہدی۔ ان کا پلان تھا کہ اس سال کی صدی کے پہلے دن پوری دنیا کے سامنے مسجد حرام میں موجود ان لوگوں سے امام مہدی کی بیعت کرائی جائے۔ جوہیمن کے اس اعلان نے مسجد کے اندر ایک عجیب سا ماحول پیدا کر دیا۔ کچھ لوگ خاص کر کے نوجوان اس کی اس تقریر سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے، جبکہ دوسری طرف ہزاروں لوگ مسجد حرام میں قید تھے۔ مسجد کے باہر سعودی حکومت ایک ایسے کرائسس کا سامنا کر رہی تھی جس کے لیے وہ بالکل تیار نہ تھی۔ یہ سعودی حکومت پر ڈائریکٹ حملہ تھا، لیکن یہ فوراً ایکشن نہیں لے سکتے تھے۔ ان کے سامنے دو بڑے بلکہ ناممکن سے چیلنج تھے۔ پہلا چیلنج آرمی چیلنج تھا۔ جوہیمن اور اس کے لوگ کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ ان کا لیڈر جوہیمن نیشنل گارڈ کا سابق سپاہی تھا اور اس نے اس حملے کی پلاننگ کئی مہینوں سے کر رکھی تھی۔ انہوں نے مسجد کے اندر بنے ان تہہ خانوں میں راشن پانی گولہ بارود جمع کر رکھا تھا۔ یہ لوگ اس جگہ کو اندر سے جانتے تھے۔ دوسرا چیلنج سب سے بڑا اور مشکل چیلنج تھا، ریلیجین چیلنج۔ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے کہ مسجد حرام کے اندر کسی بھی طرح کا وائلنس یا خون بہانا سخت حرام ہے۔ سعودی عرب کا بادشاہ اپنی اس فوج کو گولیاں چلانے کا حکم کیسے دے سکتا تھا؟ ایسا کرنے کے لیے ملک کے سب سے بڑے علماء کی جماعت سے فتویٰ لینے کی ضرورت تھی، اور اس کے انتظار میں کئی دن گزر گئے۔ دنیا دیکھ رہی تھی کہ مسجد کے اندر ہزاروں لوگ قید تھے اور سعودی حکومت جو دنیا کی سب سے طاقتور کنٹری میں سے ایک ہے، وہ اپنی ہی مقدس سرزمین پر بے بس سی نظر آ رہی تھی۔ یہ ایسے حالات میں پھنس گئے تھے جس کا حل اتنا آسان نہیں تھا۔ کئی دنوں کے مشکلوں کا سامنا کرنے کے بعد سعودی کے ایک علماء نے فتویٰ جاری کیا، جس میں انہوں نے اس سچویشن کو انوکھی بتاتے ہوئے مسجد حرام کے اندر ویپنز استعمال کرنے کی اجازت دی۔ سعودی حکومت نے اپنے نیشنل گارڈ کو مسجد حرام کو آزاد کرانے کی اجازت دی، لیکن پہلے ہی چند حملے بری طرح ناکام ہوئے۔ جوہیمن کے ساتھی جو پہلے ہی پوزیشن لے چکے تھے، انہوں نے سعودی فوج کو بری طرح نقصان پہنچایا۔
اصل پرابلم تھی مسجد کے نیچے بنے تہہ خانے، جہاں انہوں نے اپنے ہتھیار اسٹور کر رکھے تھے۔ جوہیمن کے لوگ ان تہہ خانوں کے چپے چپے سے واقف تھے۔ وہ نیچے چھپ جاتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے اور پھر اچانک سے باہر آ کر حملہ کرتے اور پھر غائب ہو جاتے۔ سعودی فوج کا ان بیسمنٹ کو کلیئر کرانا ناممکن ثابت ہو رہا تھا۔ جب انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ جنگ وہ خود نہیں جیت سکتے تو انہوں نے انٹرنیشنل مدد لینے کے لیے کال کی۔ انہوں نے 2 ملک سے رابطہ کیا۔ پہلا انہوں نے فرانس کی GIGN سے ایڈوائز مانگی، دوسرا انہوں نے مدد لی پاکستان سے۔ پاکستان سے انہوں نے سب سے بہترین سولجر بھیجنے کی ریکویسٹ۔ جواب میں پاکستان کے پریزیڈنٹ ضیاء الحق نے SSG یعنی اسپیشل سروس گروپ کا ایک دستہ مکہ روانہ کر دیا۔ یہ پاکستان آرمی کے سب سے ایلیٹ اور سب سے ٹرینڈ سولجر تھے۔ اب ایک نیا جوائنٹ پلان بنایا گیا۔ فرانس ایکسپرٹ نے ایڈوائز دی اور اس پلان کو انجام دینے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ذمہ داری سعودی فوج کے ساتھ پاکستانی SSG کمانڈو کو دی، کیونکہ انہیں اس طرح کے ہائی رسک آپریشن کا ایکسپیرینس تھا۔ اس پلان کے 2 حصے تھے۔ پہلے حصے میں ان کا مقصد تھا جوہیمن کے لوگوں کی سب سے بڑی طاقت مسجد کے نیچے بنے ان تہہ خانوں کو ان کی سب سے بڑی کمزوری بنا دیا جائے۔ انہوں نے مسجد الحرام کے صحن میں سوراخ کیے اور نیچے تہہ خانوں میں کئی ہزار لیٹر پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ اس کا مقصد تھا ان لوگوں کو باہر نکالنا اور ان کی موومنٹ کو دیکھنا۔ اس کے ساتھ ہی ان تہہ خانوں میں ٹیئر گیس بھی چھوڑی گئی تاکہ اندر موجود ان لوگوں میں کنفیوژن اور افراتفری پھیل جائے۔ یہ سب کرنے کے بعد اب اٹیک کا وقت تھا، یعنی اندر جا کر ان لوگوں سے بیسمنٹ کلیئر کرانے کا وقت تھا۔ جب پانی نے نیچے کے حالات مشکل بنا دیے تب نیچے جانے کا مشن شروع ہوا۔ SSG کمانڈو نے اسے انتہائی مشکل سے لیڈ کیا۔ وہ مسجد کے نیچے بنے ان تہہ خانوں میں گھس کر جوہیمن کے لوگوں سے ایک ایک کر کے ان کمروں کو کلیئر کریں۔ SSG نے چھوٹی چھوٹی ٹیمز میں کام کرتے ہوئے بڑے دھیان سے آگے بڑھنا شروع کیا۔ ہر کمرے کو جوہیمن کے لوگوں سے 1 بائی 1 کلیئر کرتے گئے۔ کئی گھنٹوں کے اس آپریشن کے بعد آخر کار جوہیمن کے لوگوں کا ڈیفنس ٹوٹ گیا اور ان کا مہدی محمد عبداللہ القحطانی اس آپریشن میں مارا گیا، اور آخر میں ان کا لیڈر جوہیمن العتیبی باقی بچے ہوئے ساتھیوں کے ساتھ زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ 2 ہفتوں کی اس لڑائی کے بعد مسجد الحرام آزاد ہو چکی تھی اور جوہیمن اور اس کے ساتھیوں پر کیس چلایا گیا اور انہیں سزائے موت دی گئی۔